ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری قول لا الہ الا اللہ ہوا، یعنی آخری مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا، مطلب یہ ہے کہ آخری قول اس کا لا الہ الا اللہ ہوا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اس کی ضرور مغفرت ہو جائے گی، دوسری حدیث میں ہے اس کی ضرور مغفرت ہو جائے گی، جس کی آخری کلام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوا محمد رسول اللہ۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں خوشخبری سن لو، حضور فرماتے ہیں خوشخبری سن لو اور دوسرے لوگوں کو سنا دو، تم بھی سن لو اور دوسرے لوگوں کو بھی سنا دو، جس نے سچے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اب ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جن میں کلمے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن ادھر بعض گناہوں پر عذاب کا ذکر بھی آتا ہے قرآن مجید میں۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام کی تحقیق یہ ہے کہ اصول تو یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، یعنی جو اس نے بد اعمال کیے ہوئے ہیں اس کی سزا جھیل کر جنت میں جائے گا۔ آخر جنت میں تو ضرور ہی جائے گا، لیکن جو اس نے برے کام کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، ان کی سزا اس کو ملے گی۔ یوں سمجھ لو جس طرح سونا سنار کے پاس لے جائیں، وہ یوں ہی نہیں لے لیتا بلکہ اس کو آگ میں تپا کر اس کا کھوٹ جو ہے وہ دور کرتا ہے، پھر لیتا ہے۔ تو ایسا ہی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے جنت، تو اس کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ عرصہ دوزخ میں رکھے گا بدعمالیوں کی وجہ سے، آخر جنت میں وہ ضرور جائے گا، یہ تو پکی بات ہے، جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما رکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا اس کو معاف نہیں کروں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جسے چاہوں گا بخش دوں گا۔ اس میں گنجائش بھی ہے، اس آیت میں گنجائش بھی ہے کہ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کی معافی کا اشارہ بھی ہے کہ شرک کو تو معاف نہیں کروں گا، یہ ایک گناہ ہے، شرک کو تو معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جسے چاہوں گا بخش دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے تو گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی کلمے کی برکت سے جنت دے دے گا۔ یہ بھی بعید نہیں ہے کہ گناہوں کے ہوتے بھی یہ جنت مل جائے اور اللہ تعالیٰ درگزر کرے چل جانے دو اسے۔ یہ مضمون بھی کئی حدیثوں میں آتا ہے، گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس پر بھی کئی حدیثیں جو ہے اشارہ کرتی ہیں۔ تو جیسے حضرت ابن قسم رحمۃ اللہ علیہ محدث گزرے ہیں، ان کا وصال ہو گیا، ضعیف العمر تھے، محدث تھے، فوت ہو گئے۔ کسی کو خواب میں آیا، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میری پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ کے روبرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا او بڈھے تو نے فلاں گناہ کیا تھا، میں نے کہا مولا میں نے کیا۔ او بڈھے تو نے فلاں بھی گناہ کیا تھا، میں نے کہا مولا میں نے کیا تھا۔ مجھے گناہ گنوائے گئے، میں نے عرض کی مولا کریم میرے پاس تمہاری طرف سے یہ حدیث تو نہیں پہنچی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا پہنچا؟ تو انہوں نے کہا کہ
مجھے بیان کیا عبد الرزاق نے، اس نے سنا معمر سے، معمر نے سنا زہری سے، زہری نے سنا عروہ سے، عروہ نے سنا سیدہ عائشہ صدیقہ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ نے روایت کرتی ہیں نبی پاک کریم سے، اور نبی پاک بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل سے میں نے سنا کہ رب تعالیٰ تو نے فرمایا، رب تعالیٰ نے فرمایا، پھر کیا فرمایا، کیا کہا؟ مولا کریم تو نے فرمایا کہ جو آدمی اسلام کے اندر بوڑھا ہو جائے، اسلام کے اندر بوڑھا ہو جائے، اس کے گناہوں پر اگر میں اسے پکڑنا بھی چاہوں تو میں نہیں پکڑتا، اس کو معاف کر دیتا۔ یا اللہ میں تو بہت بوڑھا ہوں یا اللہ میں تو بہت ہی بوڑھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل تجھے بخش دیا، جنت میں چلا جا، گناہوں کے ہوتے ہوئے جنت میں بھیج دیا۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت بڑی بے قرار ہے، جسے چاہے گناہوں کے ہوتے ہوئے معاف کر دے تو کر دے، وہ صاحب اختیار، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ چاہے تو بغیر پوچھے معاف کر دے گا، چاہے تو سزا دے کر جنت میں دے گا، جنت ضرور ملے گی کلمہ پڑھنے والے، یہ پکی بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب اعمال کے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوتے ہونے میں کچھ پردے حائل ہیں، ہر عمل کے پہنچنے میں پردہ ہے، حجاب ہے، لیکن دو عمل ایسے ہیں جن کے درمیان کوئی پردہ، کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ فوراً رب تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کلمہ طیبہ، جو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ فوراً رب تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے، راستے میں کوئی رکاوٹ آڑے نہیں آتی۔ اور دوسرا ہے والد کی دعا یا بد دعا اپنے بیٹے کی، والد دعا یا بد دعا اگر دے دیتا ہے بیٹے کو ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ والدین کی والد یا والدہ کی دعا یا بد دعا ایسی ثابت ہوتی ہے جیسے کسی نبی کی دعا یا بد دعا اپنی امت کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ نبی اگر بد دعا کر دے یا دعا کر دے تو قبول ہو جاتی ہے، ایسا ہی ماں باپ کی دعا یا بد دعا اپنی اولاد کے بارے قبول ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جو کافر تھا، بڑا مشدد اور سخت تھا، مسلمانوں کو اس نے بہت ذلیل کر رکھا تھا، طاقت میں تھا، اس کے پاس فوج زیادہ تھی، مسلمان بیچارے اکثر اس سے مروب رہتے تھے، وہ حملے کرتا اور لوٹ مار کر کے چلا جاتا، لوگوں کو مار کر چلا جاتا، مسلمان بڑے پریشان تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک لڑائی میں وہ پکڑا گیا، وہ کافر بادشاہ پکڑا گیا۔ اب مسلمانوں کو غصہ تھا اس پر کہ اس نے کئی بار حملے کیے تھے اور مسلمانوں کو قتل کیا تھا، مار لوٹا تھا، تو اس کو بہت غصہ تھا مسلمانوں کو، ایک سے ایک بڑھ کر سناتا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، دوسرا کہتا اس کے ساتھ ایسا کیا جائے، تیسرا کہتا ایسا کیا جائے۔ مسلمانوں کے دلوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو دیگ میں بند کر کے منہ بند کر دیا جائے اور دیگ چری پر چڑھا کر نیچے آگ جلا دی جائے، اس کو بھون دیا جائے، یہ فیصلہ ہوا۔ اب اس بادشاہ کو دیگ کے اندر بٹھا دیا گیا، اوپر سے باندھ دیا گیا، کپڑا باندھ دیا گیا، چری پر رکھ کر نیچے آگ جلانی شروع کر دی گئی۔ اب اس نے اپنے جھوٹے خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا، لات، منات، عزا وغیرہ، ان کو پکارتا رہا کہ میری مدد کو پہنچو، میں پھنس گیا ہوں، مصیبت میں ہوں، لیکن نہ کسی نے سننا تھا، نہ کوئی سنا کسی نے، اور کوئی بھی اس کی مدد کو نہ پہنچا۔
آیا کیوں نہ میں مسلمانوں کے رب کو یاد کروں، مسلمانوں کے خدا کو کیوں نہ یاد کروں، پتہ چل جائے گا وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ جیسا میں نے کہا ہے کہ خلوص کے ساتھ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے درمیان رب تعالیٰ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فوراً پہنچتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، دیکھ کے اندر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر اپیلیں کرنے لگا، رب تعالیٰ تم سننا تھا۔ اب کافر بت وغیرہ ان کی طرح رب تعالیٰ بھی خاموش رہتا، پھر سچے اور جھوٹے خداؤں میں فرق تو نہ رہتا۔ تو رب تعالیٰ نے اس کی آرزو سنی، اس کی اپیل سنی، اور زور کی بارش شروع ہوئی، سب بھاگ گئے، چری کے اندر پانی بھر گیا، دیگ ٹھنڈی ہو گئی، پھر جناب زوردار ہوا چلی اور دیگ کو اٹھا کر وہ کہیں کی کہیں لے گئی، ایک بستی میں لے گئی جو کافروں کی بستی تھی۔ اب اس کا منہ بندھا ہوا تھا، دیگ ہل رہی تھی، لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ دیگ آئی پڑی ہے اور ہل رہی ہے، خدا جانے کیا ہے، منہ بندھا ہوا ہے اور ہل رہی ہے، وہ سارے آبادی والے اکٹھے ہو گئے اور حیران ششدر حیران تھے، یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے منہ کھولا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ ان کا اپنا بادشاہ تھا، انہی کا بادشاہ اس کے اندر ڈھکا ہوا تھا۔ اب جب وہ نکلا اس نے کہا کہ لوگوں سن لو، مسلمانوں کا رب سچا ہے، میں نے اپنے جھوٹوں کو پکارا، ایک ایک کو پکارا، لیکن ملعون کسی نے بھی نہ سنی۔ جب میں نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے رب کو پکارا، اس نے فوراً میری دعا کو سنا اور مجھے بچا لیا۔ دیکھ لو رب تعالیٰ نے کیسے مجھے بچا لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلمے کے درمیان اور رب تعالیٰ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جبکہ ہر عمل کے پہنچنے میں رکاوٹ ہے، لیکن کلمے کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور دوسرا، والد کی دعا یا بد دعا اولاد کے لیے جو ہے اس کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فوراً پہنچتی ہے اور وہ بد دعا لگ جاتی ہے، وہ دعا لگ جاتی ہے۔ ایتھے پل جیڑی بنی ہوئی سیم دی ایتھے اوڑ کے ہی رہندے ہیں، پیرن ایتھے امیر ساڈے پاسے پنن واسطے آ جانا۔ ایک پیرنی کا نام ہے شہیدی، وہ سوانیاں اس کو پوچھا جا تو کتنے برا ہو، کتنی بہنا ہو، کیڑی پرنی ہوئی ہے کیڑی نہیں پرنی ہوئی۔ وہ ذکر کیتا میری ایک اور بہن آئی جڑا نا مجھ تو نکی آئی تے ماں نو سامی ہوندی آئی، ماں نو کیوں بھوکدی پئی ہے، کوئی گل ہوئے تو آخنا کیوں بھوکدی پئی ہے، وہ سگوں آخنا زبان پکی، جس نال پیاں نہیں زبان پکی۔ وہ دی شادی ہو گئی، جناب ماں دی بات دعا لگ گئی، کینسر ہو گیا، زبان تو یو کرے، بول ہی نہ سکے۔ اخیر تے وہ جڑے ہاں سسرال وہ میو ہسپتال لاہور ہی جا کے داخل کر چکے، اوتھے ہی اس سے بیماری نال ہی مر گئی۔ ماں دی بد دعا اس سے وقت لگ گئی، زبان پکی زبان پک گئی۔ ایویں والد دی دعا یا بد دعا ایویں لگ جاتی۔ بنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امامین کریمین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے سن بیت اللہ شریف سے طواف کر رہے سن۔ ایک آدمی نو ویکھیا ہونا یہ دھڑ بے حس فالج پہ ہویا، ایک پاسے فالج پہ ہویا تو جسم گھسیٹ کے پہ چلتا ہے، کہ بڑی آؤزاری تو دعاواں پہ بنتا ہے، خدا بندہ میں معاف کر دے، خدا بندہ میں معاف کر دے۔ بڑے التجاواں نال آرزواں نال دعائیں پہ منگدا، شعر پڑھدا پیا، درد بھرے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا کہ جڑا بندہ جا رہا ہے نا اس کو حضرت علی بلا رہے ہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے گئے سلام دیتا نال آکھیا میرا ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بلا رہے ہیں. وہ ادھے دھڑ نوں گھسیٹتا آ بڑھیا سامنے آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرے تے آفت کیویں آئی کی بنے؟ اس آخیا کہ میں گناہ کرداس برے کام کرداس ایک دن جڑا نا میرے والد نے میں ٹوکیا بڑے لڑے تو میں انہیں دے منہ تے دپڑ دے ماریا. والد منہ تے دپڑ دے ماریا. وہ سواری تے چڑھے تے بیت اللہ شریف آئے تے آخیا مولا کریم میرے حق میرا بدلہ تو ہی لینا ہے. میرے اس بچے دا ایک حصہ جڑا نا ادھا دڑ بے حص کر فالج کر. جویں میرے والد دے منہ چوں گل نکلی ایویں میرے تے فالج پائے گیا. مڑ میں والد نوں منایا راضی کیتا تے آکھیا کہ میرے واسطے اوتھے جا کے جتھے تو بد دعا کیتی آئی نا اوتھے آ کے دعا منگو میرے واسطے اللہ میں صحت دے. میں چڑھا کے لئی انداز اٹھ بد گیا. میرا والد گریا چٹان ڈائی وہ گرے تے فوت ہو گئے. میں اکلا ہی اتنے پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ کے دعا کر رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واقعی تیرے والد نے تجھے معاف کر دیتا ہے؟ جی ہاں انہوں نے میں معاف کر چھڑے آئی کہ وہ اس طریقے نال آ رہے ہیں دعا منگن واسطے لیکن آ نہ سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا منگی. وہ اس وقت کھلو رہا وہ فالج اس وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اور صحت دے چھے. والد دی بد دعا کنے لگ فوراً لگ. والد والدہ دے 3 گنا حق ہویا. والد نے بھی زیادہ ہویا. والد بد دعا چا کرے وہ یقیناً لگتی ہوئی دعا کرے تو بھی لگ جاتی. والدہ دعا یا بد دعا کرے تو وہ لگ جاتی. اس واسطے کسی نوں قرب حاصل کرن دا ولایت حاصل کرن دا شارٹ مختصر راہ یہ ہے کہ والدین اگر زندہ ہیں دعا دی خدمت کرے انج کرے جو خوش ہو کے دعائیں دے تو موڑ انہوں نے آکھو مینوں آئے میرے واسطے آ دعا کر. ایک کے تو وہ دی خدمت کرے رج کے کرے. حضرت نہ بھولتا پہ ہے وہ ربیہ ابن ربیہ. حضرت ابن ربیہ انہوں نے والد جاؤن لگے تجارت تے کچھ پیسے دے گئے بیوی نوں بچے دی پرورش کری ادھر دھیان کری. وہ بچہ ماشاءاللہ نیک آئی نمازہ پڑھتا آئی مسجد گیا جماعت کوئی آئی انہیں تبلیغ کیتی تے اس بچے نو بڑی پسند گل آئی. اخیر تے محفل ختم ہوئی. حضرت ابن ربیہ اٹھ کے جڑا ہے امیر اس جماعت کا وہ کول جا بیٹھا. انہوں نے آخیا کہ میرا دل کرتا میں عالم بنا میں ان کو راہ دسو کو طریقہ دسو. وہ امیر آ کے تیرے ماں باپ زندہ نہیں؟ اس آخیا زندہ نہیں لیکن باپ تجارت سے گیا وہ کئی سال لا کے آدھے ہیں ایک شہر تو دوئے وہ تو تریے تو چوتھے کئی سال بعد آ گھر بڑھتے ہیں. والد صاحب چلے گئے ہوئے والدہ زندہ میری موجود ہے. اس آخیا میں نے دسا ماں دی رج کے خدمت کر جلے ماں تیری ہو جائے نا خوش تے تین دعائیں دے لگ پے اولے ماں نو آخی اماں میرے واسطے دعا کر میں عالم بن. وہ جلے دعا کرسی نہ ڈڈو ہو کے تے تو انشاءاللہ عالم بن جا اسباب پیدا ہو جاتے. لو جی وہ تو گور دس دیتا ہونا وہ
جا کے تو جناب بوکھا دے لگ پائے ماں بوکھا رکھے دینی ہے ماں حیران وہ بوکھا دینا ودا مڑ جا کے بانڈا چال جا کے پانی باہر آتا وہ ماں کے بردی آئی گھر سے جڑے کام آنو کرنے لگ پے پتا آ کرنا ماں بڑی حیران ہو گئی کہیں بچے دے بھی انقلاب آ گیا مڑ وہ روزانہ دی روٹین بن گئی خدمت کرے ماں دی مٹھی بھرے رات کو دن وہ کام جڑے ہیں وہ آپ کرے سارے ایک دے ماں بڑی خوش ہوئی اس نے کہا بیٹا اللہ تیرے رنگ لاوے اللہ تیری زندگی کرے تو کہ اماں میرے واسطے تو دعا مانگ اللہ میں عالم کرے ماں خوشی ہے چاہیے محبت ہے چاہیے تھاپڑا دیتا بیٹا اللہ تین عالم کرے گا دعا قبول ہو گئی جناب قریب کوئی بستی آئی اتنے جانا شروع کر دیتا پڑھدیا عالم بن گیا تے بلار مقرر بڑا مقرر بن گیا اس آبادی والے آ کے بھی یہ بچہ جڑا ہے نا یہ کسی نو رکھ لو خطیب بہترین بیان کرتا بہترین بات کرتا تے اپنی بستی دا ہے اسے نو رکھ لو اپنے ہی آبادی اپنی بستی دا خطیب بن گیا نوجوان 15-20 سال کی عمر نوجوان خطابت کرے ایسا جی رومن لگ پائے رومن لگ پائے ایسا پور درد خطاب کرے انہی حالات میں والد جڑا نا وہ آ گیا تجارت کر کے تے مڑ نبی پاک دا بھی طریقہ ہے کہ آپ دکانہ پڑھتے ہیں شکرانے دا وہ جمعہ آئی ابن ربیعہ باز پہ کرے ان والد آیا وہ نفل پڑھے تقریر سن کے تے حیران رہے کمال ہے بھائی بچہ ہو کے تے بیان بڑا اچا پہ دینا اتنا اچا بیان حیران ہے بڑا یہ علم اللہ تعالی نے عطا کیتا دل خیال آیا کاش میرا لڑکا بھی کسی کار دا ہوندا پتہ نہیں ہوتا کی حال ہے جی مسجد گھر آیا تے بیوی نے چار پائی پا دیتی تے کھانا شانا تیار کر دیتا سارا کچھ پوچھا ربیعہ کدے گیا ہے ماں بیوی آ کے آ جانا ادو فارغ ہو کے آئے باپ کی اکھی تاڑے لگ گئے وہی لڑکا جی بات پہ کرتا تو ہی بڑے ربیعہ اس آگے جی میں ماں آگیا والے دئی آ کے پیرا نپ کے چومن لگ پائے بیٹا اس لیے والد بڑا خوش ہویا اس نے کہا بھائی واقعی اللہ تعالیٰ نے تینوں عزت دیتی ہے اس نے کہا ماں دا صدقہ میری ماں دعا دیتی ہے تو میں اس منزل سے پہنچ گیا تو گل یہ ہے دعا یا بد دعا ماں دی یا باپ دی اے ٹھک لگنی اس واسطے کوشش کی کرو جس کوئی بھی ہے ماں ہے والد ہے دو میں ہے یا ایک ہے انہوں نے خدمت کرے رج کی جو ڈڈو ہو کے دعا منگے جیڑی دعا نہ ڈڈو منگنی ہے وہ ہو کر آنی ہے جس طرح حدیث سے چلتا ہے کہ والد دی دعا تے کلمے دے وچ کوئی رکاوٹ نہیں کوئی حجاب نہیں فوراً رب تعالیٰ تک پہنچ جائے اللہ تعالیٰ مینوں تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے مالا الہ الا اللہ 11 دفعہ